बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं माहीन इस्लामिक वॉइस। आज का हमारा टॉपिक है, अगर शोहर हजरात इन 7 बातों पर अमल करें तो उनका घर जन्नत बन जाएगा। ये 7 बातें कौन सी हैं जिन पे अगर वो अमल करेंगे तो उनकी बीवी उनसे मोहब्बत करने लग जाएगी, उनका घर जन्नत बन जाएगा। और अगर इन्हीं 7 बातों का वो ख्याल नहीं करेंगे तो उनका घर खराब हो जाएगा, उनका रिश्ता खराब हो जाएगा, घर का माहौल खराब हो जाएगा। इसलिए आज आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, आखिर तक देखनी है ताकि आपको समझ आ सके कि कौन सी बातें हैं जिन पर आप अमल करके अपने घर को जन्नत बना सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपके सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, ये सिर्फ आपकी तरफ से मोटिवेशन होती है। आप अभी चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, अपनी बीवी को किसी दूसरी के साथ कंपेयर ना करें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक ख़ास तरीके से तख्लीक किया है। हर इंसान की अपनी खूबियाँ, अपनी बुराइयाँ होती हैं, उसकी अपनी अच्छाइयाँ, अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। इसलिए आपने किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना कि फ़लाँ ऐसी है और मेरी बीवी ऐसी है, या उसमें वो क्वालिटी पाई जाती है मेरी में नहीं पाई जाती। हर बंदे की अपनी खूबियाँ और खामियाँ होती हैं। नंबर 2, आप अपने लाइफ पार्टनर से अच्छी एक्सपेक्टेशन करें। इसको हमेशा इस चीज का एहसास दिलाएं कि मुझे आपसे अच्छी एक्सपेक्टेशन रही हैं। और ये जो एक दूसरे को ताने देना कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम ऐसा ही करोगी, आप ऐसा कर नहीं सकती हो, इससे आप दूसरे को हर्ट करने वाली बातें नहीं करें, आप उसको मोटिवेट करें। नंबर 3, अगर आपकी बीवी से कोई गलती हो जाती है तो उसको माफ करें। बात को बढ़ावा ना दें कि बढ़ावा दे के आप उसको आगे तक ले जाएं। आपस में बैठकर बात को डिस्कस करें। अगर बात आपके दिल में रह जाएगी तो वो आगे तक जाएगी और इससे दूसरे की हौसला शिकनी होगी। आप उसको लेट डाउन नहीं करें कि बार बार उसको बात करें, टीज करें, एक ही बात को लेके आगे तक बोलते रहें बार बार। बात एक दफा की और बात खत्म। नंबर 4, अपनी बीवी की खामियां किसी दूसरे बंदे को ना बताएं। आपकी बीवी में अगर कोई खामी है तो उसको सबके सामने आप अलानिया पेश ना करें कि मेरी बीवी में तो ये चीज़ पाई जाती है, बल्कि आप अपनी बेगम के साथ बैठ के उसको डिस्कस करें कि ये आदत मुझे पसंद नहीं है, ये बात जो है वो हमारी फैमिली के लिए ठीक नहीं है, ये बात मुझे सूट नहीं करती, आपने ये बात ऐसे नहीं करनी। हो सकता है जो बात आपको पसंद नहीं हो वो आपकी बीवी की खूबी हो, उसको वो क्वालिटी समझ रही हो, उसके नज़दीक वो उसको अपनी खूबी समझ रही हो। इसलिए मैं कहती हूँ ना कि आप बैठ के बात करें तो उससे कंक्लूजन निकलता है, किसी बात का हल निकलता है कि ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे करनी है। अगर आप अच्छे तरीके से प्यार से उसको समझाएंगे कि कौन सी बात आपकी बीवी ने करनी है, कौन से काम जो हैं वो आपको पसंद नहीं है, ये बात आपके लिए खुशी का बायस नहीं है, इसलिए वो प्यार से आप समझाएंगे तो वो समझ जाएगी। नंबर 5, आपने अपनी बीवी के साथ शॉउट नहीं करना, उसको चला कर नहीं बोलना। स्पेशली खास तौर पर शौहर बीवियों के साथ ऊंची आवाज में चीख चीख कर बात ना करें। आपने जो बात भी उनको बतानी है या समझानी है वो आप प्यार से करें। आप यकीन माने जो बात आप उनके साथ प्यार से करेंगे, उनको प्यार से समझाएंगे, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगी और उनके दिल में वो बात घर कर जाएगी। उसको मोहब्बत का एहसास दिलाएं। आप उसको पीछे मत धकेलें, उसको साथ लेके चलें, उसको प्यार जतलाएं। छोटे से 2 फिक्रे होते हैं, प्यार के 3 बोल होते हैं, आप उसको वो बोल दें, इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। नंबर 6, आप अपनी बीवी पर एतबार करें, उसको ओपन छोड़ दें, उसको स्पेस दें। आपको उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि ये मेरी बीवी है और मेरी ही रहेगी, ये कहीं और नहीं जाने लगी। इस तरह से बात बात पर उसको बेतबारा उस पे करना, उस पे शक करना, ये भी रिश्ते को ख़राब करता है। नंबर 7, आपका रिलेशनशिप इतना मजबूत और इतनी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि एक दूसरे से आपको कोई भीख मांगने की तरह से एक दूसरे से आपको चीज़ ना मांगनी पड़े। शौहर को बीवी की बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती हैं उसका ख्याल रखना चाहिए, वो उसको पूरी करनी चाहिए। शौहर का काम है। बेसिक ज़रूरियात में क्या आता है कि आपकी जिस्मानी ज़रूरियात, आपकी माली ज़रूरियात, आपकी इमोशनल सपोर्ट, आपकी फ़िज़िकल सपोर्ट, घर को साथ लेकर चलने की सपोर्ट, बच्चों को पालने की सपोर्ट, इन सब चीज़ों के लिए आपको बीवी को वक्त देना ज़रूरी है। बार बार वो आपसे मांगे ना, आपके पीछे पीछे ना फिरे, मांगती ना फिरे। चीज़ों के बारे में आपको खुद रियलाइज करना चाहिए।
آپ کو اس کو وقت دینا چاہیے، جو اس کی بیسک ضروریات ہیں اس کو آپ کو پورا کرنا چاہیے. یہ چیز آپ خود ریئلائز کریں. آپ کو ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. بچے پیدا کیے ہیں تو آپ دونوں نے کیے ہیں. ان کی صحیح تربیت کرنا، ان کی پرابلمز کو ٹائم پہ حل کرنا آپ دونوں کا حق ہے. صرف ماں کا حق نہیں کہ آپ کہیں کہ تم ماں ہو، تم نے ہی بچے سنبھالنے ہیں اور میں جہاں مرضی جاؤں انجوائے کروں اپنی دوستوں کے ساتھ، پارٹیوں کے ساتھ. میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، میں گھر کے جھنجٹوں میں نہیں پڑ سکتا. تو یہ بات غلط ہے. بچے پالنا بیوی کا کام صرف نہیں ہے، آپ کا بھی ہے. آپ نے دونوں نے مل کے گھر کے پرابلمز کو حل کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی تھاٹ کو شیئر کریں. آپ دیکھیں زندگی کا سب سے مضبوط ترین رشتہ یہی میاں بیوی کا ہے، اور یہ سب سے کمزور ترین رشتہ بھی یہی ہے. اس رشتے کو جوڑ کر رکھنے کے لیے آپ کو ایک دوسرے کو اہمیت دینی ہے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے. اس لیے اس رشتے کو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی بیوی کی جو ہے نا وہ بہت چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے کہ آپ صرف اس کو عزت دیں، اس سے تمیز سے بات کریں، آپ اس کو رسپیکٹ دیں. شوہر باہر سے جب تھکا ہوا آتا ہے تو وہ بہت تھکاوٹ سے ٹائرڈ ہوتا ہے، لیکن آتے ہی آپ شاؤٹ کرنا شروع کر دیں، چیخ چیخ کر بیوی کے ساتھ بولیں. کہ عورت کو آپ یہ کہیں کہ میں تو باہر سے کام کر کے آیا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، مجھے غصہ آپ سارا باہر کا جو ہے وہ اپنی بیوی پہ نکالیں. جب بھی آپ بیوی سے بات کریں تو تمیز سے کریں، دھیمے لہجے سے کریں. آپ نے چند لمحے جو اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے ہیں، جو اس کے ساتھ بے شک تھوڑا سا وقت آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے، وہ تمیز کے دائرے میں، تمیز کے لہجے کے ساتھ، تحمل لہجے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں. آپ اس کو آتے ہی شاؤٹ ہو کے کہیں کہ تم سمجھتی نہیں ہو، میں پورا دن کام کر کے آیا ہوں، میں 12 گھنٹے کام کرتا رہتا ہوں، میں تمہارے لیے کیا نہیں کرتا. بھئی اس کو پیسوں کی، چیزوں کی ضرورت سے کہیں بڑھ کے اس کو عزت کی ضرورت ہے. اس کو عزت دو، پیار دو، دھیمے لہجے سے اس سے بات کرو. بے شک آپ تھوڑے لمحے کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے اس کو وقت دو، لیکن جو وقت بھی دو وہ عزت میں دو. آپ اس کے ساتھ جو وقت بھی گزارو اچھے طریقے سے گزارو، پیار سے گزارو. بے شک وہ تھوڑا سا وقت کیوں نہ ہو، تاکہ وہ اگلا جو اس کا دن ہے وہ اچھا گزرے. یہ سب کام کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ اس کو اپنا لائف پارٹنر کے طور پہ لے کر چلیں. اس نے ساری عمر آپ کے ساتھ گزارنی ہے. آپ نے دنیا جہان کے غم لا کر اس کو نہیں دینے کہ آپ نے ساری پرابلم اسی کو بتانی ہے. سارا جو برا ٹائم ہے، جو ٹینشنیں ہیں، آپ نے اس کو بتانی ہے. بلکہ اس کے ساتھ آپ نے جو وقت بتانا ہے وہ اچھا ٹائم سپینڈ کریں. آپ اپنے گھر کی مینجمنٹ کے بارے میں بات کریں، آپ اپنے فیوچر کے بارے میں بات کریں، آپ فیوچر پلاننگ کریں، اپنی فیملی کے بارے میں بات کریں، اس کی صحت کے بارے میں بات کریں، اپنی صحت کے بارے میں ڈسکس کریں کہ ہم نے آگے مستقبل میں اپنی فیملی کو گرو کیسے کرنا ہے، اس کی پلاننگ کریں. صرف پریشانیاں، ٹینشنیں ہی سب مسائل نہیں ہوتے. اس مسائل کو، ٹینشنوں کو دور کر کے، پریشانیوں کو دور کر کے جو بھی وقت گزاریں وہ اچھا گزاریں. آپ آتے ہیں اور شوہر کیا کرتا ہے آتے ہی بس ٹینشن میں، وہ پریشانی میں، تھکاوٹ میں جب ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت کو آگے سے بات پوچھ لے، کہہ لے تو چیختا ہے، چلاتا ہے، تم چلی جاؤ، یہ مت کرو، ایسا نہ کرو، یہ نہ کرو، تم مجھ سے بات نہ کرو، چلی جاؤ. آپ کی بیوی آپ کی پوری زندگی کی لائف پارٹنر ہے. آپ نے اس کے ساتھ گرو کرنا ہے. آپ دونوں نے ایک ساتھ چلنا آپ کا بہت ضروری ہے. جتنی آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہونا ضروری ہے، اتنی ہی بیوی کی بھی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. آپ اس کو جو بھی ٹائم دیں، تھوڑا سا بے شک ٹائم دیں، وہ اچھا ٹائم دیں. پریشانیوں اور ٹینشنوں کو، ذہنی اذیت کو دور کر کے، نہ اس کو ٹینس کریں، نہ اس کو بار بار ٹیز کریں. اپنے گھر کا اگر ماحول اچھا رکھیں گے تو اس سے بچے جو ہوں گے ان کی بھی آپ کے ساتھ بانڈنگ، محبت، عزت زیادہ ہوگی. بچے باپ کی بھی عزت کریں گے، ماں کی بھی عزت کریں گے. اس طرح سے آپ کے گھر کا ماحول ہیپی ماحول ہوگا. پھر بچے بھی ایٹومیٹکلی سب ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے رہیں گے. بچہ جو کچھ ماں باپ کی طرف کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اگر ماں باپ ایک دوسرے کو عزت دیں گے، سپورٹ کریں گے، تو بچے بھی وہی ماحول میں، اسی تربیت میں آپ سے وہی کچھ سیکھیں گے اور ایک دوسرے کی عزت کریں گے. یہ چھوٹا سا 7 باتوں کا نسخہ ہے جس پر آپ عمل کر کے آپ اپنی فیملی کی بانڈنگ کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں.
اس نسخے کو آپ اپنا لیں، آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ اس نسخے کو آپ اپنا لیں، وہ آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو لیکن قدر کرنے والا ہو، احساس کرنے والا ہو، پیار کرنے والا ہو، عزت دینے والا ہو۔ یہ رشتہ میاں بیوی کا احساس کا رشتہ ہوتا ہے۔ احساس دوسرے بندے کو مضبوط بناتا ہے۔ آپ دیکھیں، لڑکی جو ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی فیملی کو، سب کو چھوڑ کر سسرال میں جب آتی ہے تو اس کے شوہر کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس کا احساس ہی نہیں کرے گا تو پھر تو وہ مرجھا جائے گی۔ وہ اتنے لوگوں کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ آئی ہے۔ اور بیویوں کو بھی میں کہتی ہوں اپنے شوہر کا وہ بھی احساس کریں۔ اگر مرد کسی طرح سے آپ کو اچھے طریقے سے وہ ایڈجسٹ کر رہا ہے، آپ کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہ رہا ہے، بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کا احساس کرے کہ وہ کس قدر شوہر جو ہے وہ باہر سے محنت کر کے پیسہ کما کے لے کے آتا ہے۔ آپ کے رشتے کے، ایک دوسرے کے رشتے کا آپ احساس کریں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا ہم سفر جو ہے وہ آنکھوں والا ہو، وہ دیکھتا ہو، کیونکہ اگر وہ دیکھ سکتا ہوگا کہ آپ پریشان ہیں تو سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ بغیر بولے دوسرے کی فیلنگ کو سمجھ سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا آپ احساس کرتے ہوں گے تو تبھی آپ کو نظر آئے گا نا، تبھی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ آنکھیں کھول کے اگر ایک دوسرے کو دیکھیں گے، آپ محسوس کر پائیں گے نا کہ اس فلاں جو ہے وہ اس پرابلم میں ہے۔ کیونکہ گھر پیسے کے طاقت سے نہیں چلتے بلکہ احساس کے طاقت سے چلتے ہیں۔ آپ کو ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے۔ آپ ایک دوسرے کی جس قدر کریں گے تب ہی آپ کا گھر جنت بنے گا۔ دونوں لائف پارٹنر کو اپنے سے بڑھ کر ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو آباد رکھے، ان کو خوشیاں دے، ان کو ایک دوسرے کا احساس کرنے والا شوہر اور میاں بیوی دے۔ اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے اپنی اچھی سی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ اور اس ویڈیو کو آپ نے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ آپ کی نظر میں جن کے گھروں میں پرابلم چل رہی ہے، ایڈجسٹمنٹ صحیح نہیں ہے میاں بیوی کی، آپ میری ویڈیو کو اس 7 باتوں کے نسخے کو ان کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شاید آپ کا ایک شیئر جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ فی امان اللہ۔